اور کل تک جو آئیں گے یہ پہلے آج تک کسی نے پاکستان میں اتنے لوگوں کو آتے نہیں دیکھا ہوگا۔ قوم جو ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ کتنا ایک اہم موڑ آ گیا ہے ملک کے لیے، اور کتنی اس وقت ایک جد و جہد کا بالکل جو ایک کامیابی کے قریب پہنچی ہوئی ہوتی ہے قوم نے جو جد و جہد کی ہے، وہاں پر ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب وہ دیکھتے ہیں اپنے کپتان کو کہ وہ گولیاں کھانے کے باوجود وہ پھر بھی جو ہے وہ اپنی عوام کے اندر نظر آنا چاہتا ہے اور خود ذاتی طور پر لیڈ کرنا چاہتا ہے اس پوری تحریک کو، تو اس کی وجہ سے تو تمام جو عوام بھی ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس سے جو میسیجز آ رہے ہیں، جو ورکرز کے طرف سے میسیجز آ رہے ہیں، وہ ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے جو واقعی میں دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے وہ واقعی حقیقتاً ایک آزاد زندہ قوم ہے۔ اور جس طریقے سے جد و جہد کی ہے اس قوم نے پچھلے 7 مہینے، اور جس طریقے کی مشکلات کا سامنا کیا ہے، چاہے وہ مئی 25 ہو یا اس کے بعد جس طریقے کی طاقت کا استعمال کیا گیا، جس طریقے سے میڈیا کی آواز دبائی گئی، جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی، گھریلو خواتین کے پاس فون کر کر کے دھمکیاں آ رہی ہیں کہ آپ جو پوسٹ لگا رہی ہیں یہ پوسٹ ہٹائیں یہاں سے، اور آپ حکومت کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اس کے باوجود قوم جو ہے اس نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور یہ ایک واضح پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ اب جو ہے کسی طور پہ بھی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایک میری مبارکباد بھی ہے پاکستان کی قوم کو، زندہ قوم کو، اور اس قوم کے زندہ ہونے کی مثال آپ کو کل بھی یہاں پہ نظر آئے گی، جیسے میں نے کہا آج شام کو ہی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ باقی تمام جو ہیں وہ تیاریاں وہ مکمل کر لی جائیں گی، لوگوں کی ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوا ہے، لوگ وہاں پہ بڑی تعداد کے اندر، بلکہ ہمارے پاس جو ریکویسٹ آ رہی ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ عوام سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لوگ یہاں پہنچیں گے، پہلے کی نسبت جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اس سے بھی زیادہ لوگ پہنچ رہے ہیں یہاں پر۔ صرف ایک چیز جو ہے وہ معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اور یہ جو ایک ڈرامہ چلایا ہوا ہے نا، جی ایچ کیو نے لکھ کر پرمیشن دے دی کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پریڈ گراؤنڈ میں اگر عمران خان کا آپ ہیلی کاپٹر لینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ذرا یاد دلا دوں سب کو کہ یہ پریڈ گراؤنڈ کون سا ہے، جو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی 1 سے زیادہ ججمنٹس موجود ہیں، انہوں نے 3 جگہوں کا تعین کیا کہ جہاں پر جلسے ہو سکتے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ ایک F9 پارک ہے، ایک H8-9 کا گراؤنڈ ہے، اور ایک پریڈ گراؤنڈ ہے۔ تو وہ گراؤنڈ جہاں کے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ لاکھوں لوگ لا کر جلسہ کر سکتے ہیں، جی ایچ کیو کہہ رہا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ جی اگر سیکیورٹی اداروں کو اعتراض نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پر نہیں آنے دیں گے اور ہم مسترد کرتے ہیں اور چاپر کو نہیں لینڈ کرنے دیں گے۔ وجہ کوئی نہیں بتا رہے، بھائی کوئی سیکیورٹی کا آپ کو خطرہ ہے، کوئی تباہی بربادی کا خطرہ ہے، کس وجہ سے آپ نہ کریں وہ یہ نہیں بتا رہے۔ یہ کوئی مان سکتا ہے؟ کوئی شخص یہ بات کا یقین کرے گا کہ ڈی سی اسلام آباد بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا ہے؟ انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ کر دو، جی ایچ کیو کہہ رہا ہے کر دو، اور ڈی سی اتنا زبردست دبنگ افسر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ جان بوجھ کے ایک طرف سے تھریٹ الرٹ کے خط مجھے بھیجے جا رہے ہیں کہ جی بڑا خطرہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی ذات کو خطرہ ہے۔ اگر کسی کو پہلے شک تھا اب تو ختم ہو جانا چاہیے کہ جیسے ان کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس آدمی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جان بوجھ کے، تاکہ عمران خان کی زندگی کو مزید خطرہ بڑھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکیور طریقے سے جہاں پہ ان کو اتارا جا سکتا ہے، بالکل قریب ہے یہاں سے جہاں ہم نے لے کر آنا ہے، اور ایک سیکیور طریقے سے یہاں پہ لایا جا سکتا ہے، اس کو منع کر دیں تاکہ ایک پرخطر علاقے سے گھوم کے آئیں عمران خان، ان کی زندگی کو خطرہ پڑے۔ یہ میں بتا دوں، یہ جو میں ڈی سی صاحب ذرا آپ کو بھی بتا دوں، احکامات تو آپ کے کہیں اور سے آ رہے ہیں نا، لیکن دستخط آپ کے ہو رہے ہیں۔ یہ جو آپ عمران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں نا، تو آپ کو بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ باقی آپ کے جو جہاں سے آپ کے آتے ہیں، اور اگر آپ کا یہ فیصلہ نہیں ہے تو پھر اتنی مورل کرے شو کریں کہ بتائیں کہ کس کا فیصلہ ہے، کون آپ کو کہہ رہا ہے، آپ زبانی کیا کہہ رہے ہیں اور اپنے فیصلوں کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، ذرا قوم کو بھی بتائیں آپ۔ یہ بالکل کسی صورت ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہاں عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے ادھر ہی پریڈ گراؤنڈ میں لینڈ کرے گا،
یہ اس کی اجازت دیں گے, یہ اس کی پرمیشن دیں گے. ان کے پاس کوئی قانونی جواز اس کا موجود نہیں ہے نہ دینے کا. اور انشاءاللہ تعالی کپتان جب چاپر پہ لینڈ کر کے پریڈ گراؤنڈ سے یہاں پر آئیں گے اور سٹیج کے اوپر جائیں گے تو ان کو آگے ایک اتنی بڑی مخلوق نظر آئے گی پاکستان کی تاریخ میں جو کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. جی سر جی کل آپ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں یہ جلسہ ہے, دھرنا ہے یا مارچ ہے, کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے تو تمام انتظامات کر لیے ہیں. جیسے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں خیمے لگنے شروع ہو گئے ہیں اور ایک بڑی تعداد کے اندر عوام کو یہاں پر ٹھہرایا بھی جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بندوبست کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تو فیصلہ کپتان نے کرنا ہے. وہ روات کی تقریر کے اندر بول چکے ہیں کہ تحریک ہماری جاری رہے گی اور کل شام کے بعد لائے عمل کیا ہے, کل شام کا لائے عمل کیا ہے, وہ کپتان نے کل اپنی تقریر میں بتانا ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں اس کے لیے ہمارے انتظامات جو ہیں مکمل ہیں. اسد عمر صاحب کل ایک اہم ترین تعیناتی ہوئی, اس کا آج نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے. موجودہ ملکی جو صورتحال ہے اس اہم ترین تعیناتی میں کس قدر مثبت اثرات مرتب ہوں؟ دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا. لوگوں کی, عوام کی توقعات ضرور ہیں کہ جو پچھلے 7.5-8 مہینے ہم دیکھتے رہے ہیں اس سے ایک مختلف پاکستان سامنے آئے گا اور یہ توقعات ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے یہ تو آنے کے بعد پتہ چلے گا. امید اچھی رکھنی چاہیے. دیکھیں اسلام آباد کی انتظامیہ کا تعلق ہے, ہم پنڈی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ان کی خواہشات جو مرضی ہوں اس کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. یہ پنڈی انتظامیہ سے ہم بالکل بات کر لیں گے. کیوں نہیں یہاں پہ رہ سکتے یار, بالکل رہیں گے یہاں پہ لوگ. یار یہ بتاؤ کہ جس وقت کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو گراؤنڈ کے اندر 30-40 ہزار بندہ ہوتا ہے گراؤنڈ کے اندر. تو وہ سیکیورٹی سے اگر خطرہ نہیں پیدا ہوتا تو گراؤنڈ کے باہر اگر لوگ بیٹھے ہوئے زبردست ہے یہیں پہ سکرینیں لگا دیں گے, پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگیں گے, انشاءاللہ تعالی پاکستان اچھی کرکٹ کھیلے گا. اسٹیج جو ہے یہ اقبال پارک کے باہر سیٹ کیا جائے گا یا فیض آباد کے مقام پر؟ نہیں, یہ سٹیج جو ہے یہ پنڈی کی حدود کے اندر مری روڈ پہ ہوگا. اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو سن روف گاڑی کے استعمال سے بھی وہ کافی پہلی تنگ ہے کہ راولپنڈی کے اندر جو سیر و تفریح کے مقامات ہیں وہ بہت کم ہے, تو یہ پارک جو ہے وہ آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ بھی یہاں پہ آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ یہاں پہ بھی کوئی روس یا افغانستان یا انڈیا کے لوگ نہیں آ رہے. یہ بھی پاکستان کے عوام ہیں, ان کا بھی دل کرتا ہے کسی اچھی جگہ پہ بیٹھے. صاحب کو سن روف گاڑی کے استعمال سے منع کیا گیا ہے, کراؤڈ سے نہیں گزر سکتے. سیکیورٹی داروں نے خدشات کا اظہار کیا. جس طرح وفاقی حکومت کر رہی ہے جو صورتحال خطرات دوچار ہے, اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ ظاہر ہے وفاقی حکومت پہ ہوگی اور کس کے اوپر ہوگی, ان کی ذمہ داری. اور جیسے میں نے کہا خاص طور پہ وہ جو ہیلی کاپٹر لینڈنگ کو جو ہے منع کر رہے ہیں نا, وہ براہ راست ذمہ دار ہیں عمران خان کے لیے خطرہ بڑھانے کے لیے. اس لیے ابھی بھی وقت ہے اور فوری طور کے اوپر اس کی اجازت دینی چاہیے. باقی میں سچی بات یہ ہے کہ میں نے تو خان صاحب کو یہ بولا تھا کہ جی ذرا سوچ لیں, ابھی تھوڑا سا اور انتظار کر لیں. آپ کی زندگی کو سخت ترین خطرہ ہے اور ظاہر ہے ان کی پوری ٹانگ ابھی ریکور بھی نہیں کی ہے, پلاسٹر ابھی تک لگا ہوا ہے. جو اوپر کی گولیاں لگی تھیں ٹانگ میں اوپر جو لگی تھیں وہ بہتر ہے ابھی, لیکن جو ہڈی کے اندر لگی تھی اس کا ابھی بھی ظاہر ہے درد ہے, اس کو بہتر ہونے میں ٹائم ہے. لیکن کپتان نے کہا کہ جی میں اپنی قوم کے درمیان ہونا چاہتا ہوں اور جو بھی خطرہ ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنے والے انسان ہیں, انہوں نے کہا جو بھی خطرہ ہے وہ ہم قبول کریں گے. بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.